بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کو کر بلند چینل کے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارا بہت ہی زبردست ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ مہارت جو ہے اس کی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اس کی کتنی اسٹیجنگ ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو اس میں مہارت جو ہے وہ، یا جس کو کہتے ہیں کہ ایکسپرٹینسی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ مہارت جو ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہے، تو اس کی فیس زیادہ ہوتی ہے، اور کیونکہ اس نے اپنے شعبے میں ایک مہارت حاصل کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی ایڈوکیٹ ہے تو اس نے کسی خاص شعبے میں جو ہے وہ مہارت حاصل کی ہوتی ہے، تو اس کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنے شعبے کے یا اپنے جو پروفیشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ مطلب پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، یعنی ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اس کی کون کون سی اسٹیجیں ہیں اور کس طریقے سے مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ جو بھی کر رہے ہیں، جب تک آپ اپنے شعبے میں ماہر نہیں ہوں گے، مہارت حاصل نہیں کریں گے، اتنی دیر تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو مہارت کے حوالے سے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ مہارت کی 4 اسٹیجیں ہیں، 4 اسٹیجز آف کمپیٹنس۔ تو پہلی جو اسٹیج ہے وہ ہے انکانشیس انکمپیٹنس، دوسری اسٹیج جو ہے کانشیس انکمپیٹنس، تیسری اسٹیج جو ہے کانشیس کمپیٹنس، اور چوتھی اسٹیج جو ہے وہ انکانشیس کمپیٹنس۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 1.5-2 سال۔ اب وہ اپنا شوز جو ہے، اس شوز کے جو تسمے ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ پہلی جو اسٹیج ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے اس بچے کو نہیں پتا کہ تسموں کا کیا فنکشن ہے، تسمے میں نے کیوں باندھنے ہیں اور کیسے باندھنے ہیں، یعنی اس کو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ جو اسٹیج ہے اس کو کہتے ہیں انکانشیس انکمپیٹنس، یعنی کہ پتہ بھی نہیں ہے اور طریقہ بھی نہیں آتا، نالج بھی نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں آتا۔ پھر وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پہلے اس کے ماں باپ اس کے تسمے باندھ دیتے ہیں، پھر اس کو تسموں کی اہمیت کا تو پتہ چل جاتا ہے، تسموں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیوں باندھ رہے ہیں، کیونکہ اگر میں نہیں باندھوں گا تو وہ شوز جو ہیں وہ میرے پاؤں سے نکل جائیں گے اور میں گر بھی سکتا ہوں۔ تو اب اس کو یہ تو پتہ چل گیا، تو اس کی یہ دوسری اسٹیج ہے کانشیس، یعنی اس کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، لیکن انکمپیٹنس ہے، لیکن وہ تسمے ابھی باندھ نہیں سکتا، بلکہ تسمے بندھوانے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کے پاس یا کسی بڑے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تسمے باندھ دیں۔ تو یہ اس کی دوسری اسٹیج ہے۔ تیسری اسٹیج جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ تسمے ہیں اور تسموں کی اہمیت کا بھی اس کو پتہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو جیسے جیسے وہ پریکٹس کرتا ہے تو اس کو تسمے باندھنے بھی آنی شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک وقت آتا ہے، اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں کانشیس کمپیٹنس، یعنی کہ اس کو پتہ بھی ہے لیکن وہ اس کو سوچ کے دیکھ کے باندھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ مزید ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے جب کہ وہ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ انکانشیس کمپیٹنس اس کے اندر مہارت اتنی آ جاتی ہے کہ اب اس کو باقاعدہ ادھر توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی توجہ کوئی اور بھی کسی جگہ پر ہے تو وہ پھر بھی تسمے باندھ سکتا ہے۔ اس کی دوسری مثال جو ہے وہ ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے شروع میں سائیکل سیکھی تھی تو آپ کو سائیکل چلانی نہیں آتی تھی، اس سے پہلے جو اسٹیج تھی وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، انکانشیس انکمپیٹنس، یعنی کہ آپ کو سائیکل کی اہمیت کا بھی نہیں پتہ تھا اور سائیکل چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کی اسٹیج آ گئی کانشیس انکمپیٹنس، یعنی کہ سائیکل کا آپ کو پتہ تو چل گیا کہ بھائی سائیکل کی سواری سے آپ آسانی سے، آپ کی زندگی میں آسانی آئے گی، آپ آسانی سے موو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سائیکل چلانی نہیں آتی تھی، یعنی کہ کانشیس انکمپیٹنس والے شعبے میں چلے گئے۔ اس کے بعد تیسرا جو شعبہ تھا وہ اسٹیج جو تھی وہاں پر تھا کانشیس، آپ کو چلانی بھی آ گئی، آپ کو پتہ بھی چل چکا ہے اور آپ کو کمپیٹنس، سائیکل چلانی بھی آ گئی، لیکن آپ جب وہ سائیکل چلا رہے تھے
تو آپ ہینڈل کی طرف دیکھ رہے تھے اور دھیان سے چلا رہے تھے کہیں یہ ٹکرا نہ جائے. تو اس کے بعد اگلی اسٹیج جب آئی تو اس کو کہتے ہیں انکانشیس کمپیٹنس. یہ وہ اسٹیج تھی جب آپ کو سائیکل چلا کے کر کے یعنی کہ آپ اتنے مہارت ہو گئی، یعنی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ اتنے پرفیکٹ ہو گئے کہ اب آپ ہاتھ چھوڑ کر بھی سائیکل چلا سکتے ہیں. آپ باتیں کرتے کرتے بھی سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب آپ نے سائیکل چلائی، کب آپ نے پیڈل مارے، کب آپ نے بریک لگائی، آپ کو نہیں پتہ ہوتا. اس کی اگلی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کار ڈرائیونگ سے بھی لے سکتے ہیں. کار ڈرائیونگ کی پہلی اسٹیج کیا ہوتی ہے؟ انکانشیس انکمپیٹنس، یعنی ہمیں کار کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمیں چلانی بھی نہیں آتی. پھر ہمیں کار کے بارے میں نالج ہو جاتا ہے کانشیس انکمپیٹنس، یعنی کہ ہمیں پتہ تو چل گیا لیکن ہمیں ڈرائیونگ نہیں آتی. تو پھر ہم ڈرائیونگ جب سیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو اب ہمیں چلانی بھی آ جاتی ہے اور کانفیڈینس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بڑی غور سے ہینڈل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں. پھر اس سے اگلی اسٹیج آتی ہے جب آپ ماہر ڈرائیور بن جاتے ہیں. آپ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، فون بھی سن رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب آپ نے بریک لگائی، کب آپ نے گیئر کو چینج کیا، کب آپ نے کلچ کو دبایا، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ فائنل اسٹیج ہوتی ہے جہاں پر آپ ماہر بن جاتے ہیں. تو کسی بھی شعبے میں جب آپ ماہر بن جاتے ہیں تو آپ کی کامیابی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تھی اسٹیجیں. ان اسٹیجوں کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس شعبے میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس میں مہارت کیسے حاصل کرنی ہے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ کام اس میں سبسکرائبرز ہیں ماشاءاللہ وہ اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور ہمارے یہ جو فارمولے ہیں خود ہی کو کر بلند کے حوالہ سے، تو اس سے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی فائدے ہوں گے. تو آپ لازمی پھر اس کے حوالہ سے ہمیں گائیڈ لائن دیں. تھینک یو.